أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آپ کا دل آپ کی روح کا مرکز ہے. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ اور اس کی نشانی ہے. یہ جو آپ کے جسم میں مسلسل دھڑکتا ہے، آپ کو احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس دل کا ایک روحانی پہلو بھی ہے. یہی دل ہے کہ جو زندگی کی تمام ترغیبات اور تمام تر دنیاوی آسائشات کے لیے آسان شکار ثابت ہوتا ہے. اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی ہر مشین کی ہمیں دیکھ بھال کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. مطلوبہ مقاصد کی حصول کے لیے ہمیں اس کے اندر مستقل طور پر مناسب ایندھن ڈالنا پڑتا ہے. ہمارا دل بھی قطعاً کسی ایسی مشین سے مختلف نہیں. حدیث مبارکہ میں ہے، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر یہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے. آگاہ رہیے کہ گوشت کا وہ ٹکڑا دل ہے. بالکل اسی طرح جس طرح آپ اپنی متاع حیات کو دنیا کے خطرات سے بچا کے اور حفاظت سے رکھتے ہیں، آپ کا دل بھی قطعاً اس سے مختلف نہیں. بالضرور آپ کو اپنا دل بھی کمزور کرنے والی بیماریوں سے بچانے کی ضرورت ہے. اسی طرح آپ کے ملبوسات گندے ہو جائیں تو ہر دفعہ آپ انہیں دھونے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. آپ کا دل بھی اس سے مختلف نہیں. اسے بھی بیمار کر دینے والی روزمرہ کی آلودگی سے صاف رکھنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ آپ اپنے کمپیوٹر کو زمانے کے مطابق اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے جدید ترین سافٹ ویئر انسٹال کر کے کمپیوٹر کو نئے سرے سے چالو کرتے ہیں، آپ کا دل بھی اس سے مستثنا نہیں. سو اس قیمتی ترین مشین کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونے دیں، اور اس مشین کے لیے واجب سہولیات فراہم کرنے میں کوتاہی نہ کریں. دل کو اسی طمانینت کی فضا میں رکھیے جس کا یہ طلبگار ہے. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. ذکر الہی کو اپنے روزانہ معمول کا حصہ بنائیے. صدقات و خیرات سے اپنے دل کو نرم کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیے، وہ جو آپ کو یاد کر کے رو دیے اور جنہوں نے ہمارے غائبانہ ایمان لانے کی تحسین فرمائی تھی. قرآن مجید دلوں کی دوا ہے. اس کی بکثرت تلاوت کیجیے، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی پر نافذ کیجیے، اور آگاہ رہیے موت ایک ناقابل تردید حقیقت ہے. اپنی انمٹ تقدیر پر ایمان رکھیے اور اسی راہ پر چلیے جیسا آپ کو اپنا انجام مطلوب ہے.